ادھر ایک شخص ایک صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں نکاح کے لیے اس عورت سے. کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے پاس؟ کچھ سونا وونا ہے جا مہر کے لیے لے کے آ. وہ بھاگتا ہوا گیا گھر جا کے آ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سونا. کہا کچھ چاندی ہوں گی جا لے کر مہر کے لیے. وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول چاندی کا بھی کچھ نہیں. کہا جا ایک آدھ لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی گھر پر، وہ مہر میں دے. وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے پاس، میں تو بڑا غریب ہوں. پھر کیا ہے؟ تو کہا ایک چادر. کہا کہاں ہے؟ کہا باندھی ہوئی. تو کہا اب یہ اس کی کیا کام آئیں گے؟ ایک ہی چادر تھی اس صحابی کے پاس، نہ گھر میں کچھ نہ آنکھ پہ کچھ، ایک چادر میں تھے اوپر بھی کچھ نہیں تھا. کہا یہ اس کے کیا کام آئیں گے؟ یہ تو تیرے آنکھ پر اگر لے لیں گے تو تیرا جو آنکھ کھلا ہو جائے گا. کہا بس کچھ بھی نہیں میرے پاس. وہ بڑا آزردہ ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اب تو نکاح نہیں ہوتا، مہر دینے کچھ نہیں ہے، اور آزردہ ہو کے چلا گیا مجلس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کہا وہ نوجوان کہاں ہے جو مجھے کہہ رہا تھا نکاح کے لیے، کہاں ہے وہ؟ تو کہا اللہ کے رسول بڑا بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا، اس کو تو لگا مہر نہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہا اسے بلاؤ. ایک شخص گیا، اس کو بلا کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں. وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو کہاں آتا ہے؟ کہا کیا آتا ہے؟ کہا فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت. اس کو جو قرآن حفظ تھا اس نے سنا دیا فوراً. کہا یہ سب آتا ہے؟ کہا جا اس کے بدلے میں کہ تو شادی کے بعد اسے سکھائیں گا میں تیرا مہر اس سے نکاح کر دیتا ہوں، یہی تیرا مہر ہوگا. تو قرآن کا سکھانا آپ نے مہر باندھ دیا، لیکن کیش تھا وہ بھی، مطلب فوراً سکھانا ہے تجھے. یہ نہیں کہا کہ جانتے پھر وہ انگوٹھی بعد میں اور فلاں. لیکن ہم نے وہ خالی جواز دے دیا کہ بعد میں چونکہ وہ سکھا سکتا ہے تو مرنے تک دیتے نہیں اس کو. مہر رکن ہے، اس کو حق ہے، اس کو فریضہ اللہ نے قرآن میں کہا کیش ادا کیجیے اور نکاح سے پہلے دیجیے. ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کہ نکاح طے ہو گیا 8 تاریخ کو نکاح ہے تو اس سے پہلے بھیجیے 2-4 دن پہلے ادبن کی یہ مہر ہے. اب لڑکی چاہے جو چاہے کرے، لڑکی کا باپ چاہے جو چاہے کرے اس مہر کے ساتھ، اس کو بھیجیے، کیش دیجیے. اس کو یاد رکھیے لوگ بڑے بڑے مہر مانتے 50,000 مہر، کب دیں گے؟ وہ تھوڑی دینا، آپ دینا کہاں؟ 50,000 بول دو بس، اس لیے کہ لوگوں میں نام ہوگا نا 50,000 مہر. کیش باندھیے، کیا باندھ سکتے اپنی طاقت کے ساتھ. 5,000 دیجیے کیش، لیکن کیش دیجیے. اس سنت کو رواج میں لائیے کہ کیش دیجیے. نہ ہو تو دیکھا جائیں گا نا، سب کچھ ہے، ہر چیز کو آپ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو مہر نہیں دے رہے اس کا. تو مہر حق ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ کرے. حق مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکے زیر بار ہو کہ نکاح نہ کریں، بہت کم بھی نہ ہو کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے. کچھ نہ کچھ ایسا دے جو بہرحال مقدار میں. اسی طرح مہر کے لیے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن سکھانا بھی مہر ہو سکتا ہے. کوئی دینی کورس سکھانا یا کچھ باتیں دین کی سکھانا یہ بھی اس کا مہر ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب نکاح کیا تو ابو طلحہ سے پیشکش کی کہ اسلام قبول کرو تو یہی تمہارا مہر ہوگا، اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا یہی مہر ہے. صحابہ کہتے کہ ام سلیم سے زیادہ بہتر مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا کہ ان کا اسلام قبول کرنا ابو طلحہ کا ان کا مہر تھا. کہا اسلام قبول کر لو میرا مہر ہو گیا. یہ بھی بہرحال مہر ہو سکتا ہے. اسی طرح خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی بار خطبہ نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو بس لگے نکاح نہیں ہوا، اس کا نکاح میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا خطبہ نکاح غلط ہو گیا. خطبہ نکاح مسنون ہے، صرف فرض نہیں ہے. اس صحابی کو اللہ کے رسول نے جو بات کی اور قرآن کے بدلے میں نکاح کروا دیا، وہاں کوئی خطبہ نکاح آپ نے نہیں پڑھا، بس کہا اور وہ دونوں چلے گئے. اس خطبہ نکاح سنت ہے، مسنون ہے. مسجد میں جو ہے خطبہ نکاح ہو، نکاح مسجد میں ہو، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں. اگر خطبہ نکاح نہ بھی ہو، ایجاب و قبول ہو، ولی ہو، مہر مقرر ہو، 2 گواہ ہو، نکاح ہو جائیں گا آسانی سے. ٹھیک ہے، تو خطبہ نکاح سنت ہے. اسی طرح ولیمہ یہ واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا ولیمہ. اب جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے. شادی کا کھانا ہو رہا ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں اس کو، لیکن وہ سنت سے ثابت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں اس کی، لیکن دھوم دھام سے ہو رہا ہے اور پورے میرے دوست احباب میں اسی دن لے جاتا ہوں شادی کے دن اور خوب پلا کے لاتا ہوں، اور بعد میں دوسرے دن جب ولیمہ کرتا ہوں تو مختصر تھوڑے سے لوگ بلا کے کھلاتا ہوں. جبکہ ولیمہ واجب ہے، وہ واجب نہیں تھا اس پہ لڑکی والوں کھانا کھلانا. تو جو واجب نہیں اس کو واجب کر دیا، جو واجب ہے اس کو بھول گئے. ولیمہ واجب ہے اور ہر شخص ولیمہ دے نکاح کے بعد، خواہ جو کچھ اس کی طاقت ہو. ایک روایت میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، یہ متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد الرحمن نکاح کیا؟ کہاں اللہ کے رسول نکاح کیا. تو پھر کہا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری کیوں نہ ہو. اور ان کی اتنی طاقت تھی، انہوں نے 1 بکری ولیمہ کیا، لوگوں کو بلا کر دعوت دے دی. ٹھیک، آپ دیکھ رہے کتنا. اور اس حدیث میں یہ بات بھی پتا چلی کہ نکاح کتنے سادے ہوتے تھے، کہ رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور آپ نے نکاح کر لیا تھا. آپ کو نکاح کے بعد پتا چلا کہ ان کا نکاح ہوا تو کہا ولیمہ کر، چاہے 1 بکری کیوں نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تو ایسا ہوا، یہ جنگ کے معاملے میں جو ہے نا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے یہ نکاح تھا. آپ نے جو ہے یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، اسلام قبول کیا، آپ نے جو ہے ان سے نکاح کیا. اور نکاح کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جو ہے کھانا لے کر میرے خیمے میں آ جائے. صحابہ سب لے کے ڈبے اپنے رسول اللہ خیمے میں، کہا سب کھاؤ، سب کھانے لگے. کہا یہ میرا ولیمہ ہے. بس وہی تھا اس میں سر اعلان کرنا مقصد تھا. لوگوں کو بلایا، خود اپنا لوگ کھانا لائے، اپنا کھائے، کہا یہ میرا ولیمہ ہے. واجب ہے نا تو کروا دیا. اب خود طاقت نہیں دی، کر دیا.
کہ آؤ سب اپنا اپنا کھانا بھائی توشہ لے کے آؤ، میرا ولیمہ میں اس میں طاقت نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھ کر ایک ساتھ کھا لیں گے اور یہ میرا ولیمہ اعلان ہو گیا، میرے نکاح کا ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اللہ نے استطاعت دی تھی عبد الرحمن بن عوف کو تو ایک بکری کی، کسی کو اللہ نے اونٹ کی استطاعت دی تو اونٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال ولیمہ کرے یہ واجب ہے، لیکن لوگ ولیمہ نہیں کرتے اور اس کے برعکس جو ہے وہ باقی تمام چیزیں کرتے جو شریعت نے جس کا حکم نہیں ہے. اسی طرح نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا یاد رکھیے جائز ہے، جس سے اس کا نکاح طے ہو رہا ہے، یہ جائز ہے. بہت سی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دیکھ نہیں سکتے لڑکی کو، بس خاموشی سے بس کر لے ناک بند کر کے معاملہ ہو گیا ختم. شریعت میں یہ حکم نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی انصاری ایک شخص مہاجر تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں انصاریہ سے اپنا نکاح طے کر لیا. تو کہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ تو کہا نہیں. کہا انصاریوں کے عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، تھوڑا سا فالٹ ہوتا تھا، آنکھیں تھوڑی سی بیچ میں ہوتی تھی، اندر کی طرف ہوتی تھی، ڈھلی بھی ہوتی تھوڑی سی، جو ہو سکتا کسی کو بعد میں پسند نہ. تو کہا انصاریوں میں ایک نسخ ہوتا ہے، تم ان کی آنکھوں کو ضرور دیکھ لیتے، مطلب اس لڑکی کو دیکھ لیتے. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں دیکھا. پھر وہ صحابی نے دیکھا جا کر. تو لڑکی کو دیکھنا یاد رکھیے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے اسے پہلے دیکھ لے. اب بہت سی بار لڑکی والے سوال کرتے لڑکی کب دیکھے لڑکے کو؟ ارے میرے بھائی جب لڑکا دیکھنے آئے گا جب ہی لڑکی دیکھیں گی نا اس کو. اب الگ سے تھوڑی سیشن لیں گے دونوں کا، یہ دیکھنے آیا پھر وہ دیکھیں گے. جب دونوں ایک لڑکی دیکھنے لڑکے کو بلایا گیا، اور یہ جائز طریقہ ہے بتانے کا کہ جب ایسا لگ رہا ہے کہ دینداری سب کچھ معاملہ ہو جائیں گے تو آپ بتا دیجئے لڑکے کو، لڑکی لا کر بٹھا دیجئے. لیکن ہوتا کیا دیکھیے، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، باپ، لڑکے کا چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست، احباب سب جا کے بیٹھے ہیں وہاں، لڑکا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیچاری لڑکی کو لاتے کہ بھائی اس کو دیکھ لو. اب دوست کی حالت تو یوں بیٹھا ہوا اور باقی پورے گھوڑتے رہتے. ہوتا ہے نا، ادھر سے بھائی دھکا دیتا، بھیا زبردست، ادھر سے چچا ہاتھ مارتا کاندھے پہ، بھتیجے زبردست، اور بھتیجا یوں ہی رہتا ہوں، ارے بیٹا دیکھ لو. وہاں شرماتا. مطلب جہاں نہیں دیکھنا وہاں سڑکوں پہ گھورا گھاری چالو ہے، جہاں حرام ہے سڑکوں پہ دیکھنا عورتوں کو، کسی اور مقام پہ دیکھنا. اگر کسی کا نکاح کی نیت ہے اور کسی عورت کو دیکھے تو حرام نہیں، نکاح کی نیت اس لیے سب کو دیکھ رہا. اور جہاں جائز ہے دیکھنا وہاں نیچے. اب بعد میں اس کو بولتے بھائی لڑکی کیسے دوست کہے کا دیکھا یار چچا تے اچھا نہیں دکھ رہا، ادھر ماموں بیٹھے تو اچھا نہیں دکھ رہا. اتنے لوگ تھے کیوں پہلے؟ تو غلط بات ہے. لڑکا ہوتا اس لڑکی کے محرم ہوتے ساتھ اور بس دکھا دیتے کمرے میں لے جا کے. سب کا دیکھنا درست بھی نہیں یاد رکھتے، لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے. تو وہاں دیکھنے کا موقع. لڑکی کب دیکھے؟ تبھی لڑکی لڑکے کو دیکھیں گے اور چاہے تو پسند کرے، چاہے ریجیکٹ کرتا ہے، بہت کالا دکھ رہا ہے، بہت سانولا ہے، بہت ہی گنڈا ہے، ان کو بھی حق ہے یقیناً سب بولنے کا. پھر ریجیکٹ کر دے اگر کرنا ہے تو. دونوں دیکھیں گے. منگیتر کو نکاح سے پہلے دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ نکاح طے کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تقوی کے لحاظ سے بھی اور پسند کے لحاظ سے بھی. انسان کو کوئی چیز ناپسند ہے، باپ کو پسند آ گئی، باپ نے دیکھ لیا، لڑکی کو پسند نہیں، پھر کیا کریں گے؟ شادی کے بعد وہ اس کو جو ہے غلط باتیں بولتا ہے، میرے باپ نے تم کو پسند کیا تھا، ان کو تو ایسی لڑکیاں پسند تھی، میرے کو تھوڑی تم پسند تھے پہلے سے. تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کام تھا وہ بولے کہ بھائی فلاں فلاں میرے کو پسند نہیں ہے، لڑکی دیکھے اس کو، ٹھیک ہے. اسی طرح منگیتر کو لیکن محرم نہ سمجھے لڑکیاں. اب رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیے، اس کو محرم ہی سمجھ لیتے ہے نا. ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس، ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس، دونوں رات بھر پڑے ہوئے، دن بھر پڑے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے. کیا ہے؟ بہو سے بات کر رہا، ہونے والی بچی سے بات کر رہا، فلاں دن رات. وہ محرم تھوڑی بھی ساتھ گھوم رہے، پکچر دیکھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا. اس لیے کہ یہ تو شادی سے پہلے لوگ کرتے سب لوگ، ہم تو طے ہونے کی بات کر رہے. کون کب شیور ہے کہ رشتہ ہوگا؟ جائز نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ طے ہو ٹوٹ جائے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے بہت سی بات. تو یاد رکھیے منگیتر محرم نہیں ہوتا، اس سے ملا نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، اس سے ہاتھ نہیں ملا جا سکتا، اس سے ویسا ہی رشتہ رہیں گا ایسا غیر محرم عورتوں سے رہیں گا آپ کا. وہ پردے میں آئیں گی، یہ پردے میں، چاہے اس کا رشتہ طے ہوا اس سے، ٹھیک. تو غیر محرم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس سے جو ہے بہت سی بار لوگ اس کو محرم سمجھنے لگتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے، آ رہے دعوتوں میں ساتھ جا رہے، بھائی رشتہ ہونے والا. اسی طرح اپنے منگیتر سے تنہائی میں ایک عورت ملاقات نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا اس سے نکاح نہ ہوا، وہ یاد رکھیے، ٹھیک. اسی طرح اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی اور دیگر بات چیت جو غیر شرعی عذر یا بغیر شرعی عذر کے نہیں کر سکتی، بات یاد رکھیں. اسی طرح وہ کام جو نکاح کے اندر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ باتیں رکھتا ہوں. پھر وہ باتیں رکھ کے بات ختم کروں گا جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، ٹھیک. نکاح کے اندر جو جائز چیزیں وہ یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ پوچھا گیا کہ لڑکی کی رضامندی کیا ہوں گی، جو کماری ہے اور جو شادی مطلب مطلقہ ہے، بیوہ ہے، دونوں کی رضامندی کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کماری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہے. اگر باپ پوچھے جا کہ بیٹا وہ لڑکا پسند ہے، لڑکی خاموش ہے، مطلب ہاں اس کا معنی. اور کہا جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کی رضامندی اس کا کہنا پڑے گا اس کو، ہاں تبھی لی جائے گا. اور جو کماری ہوتی ہے اس کی خاموشی ہاں ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو نہ کہیے، اس لیے کہ آپ کی خاموشی کماری لڑکیوں کی وہ ہاں مانی جاتی ہے شریعت میں. اور شادی شدہ یا مطلقہ عورتیں ہیں جن جو نکاح ایک بار ہو چکا ہے، شوہر انتقال کر گیا ہو، طلاق ہو، خلا لیا ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے یاد رکھیے ان کا ہاں بولنا منہ سے ضروری ہے. اور جو کماری عورتیں ان کی خاموشی ہاں ہوتی ہے. اگر پسند نہیں ہے تو آپ بالکل کہیے نہ.
آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب شریعت میں ہی ہوتا ہے ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کماری لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ہاں نہیں کہیں گی، ان کی خاموشی ہی ہاں ہے. ٹھیک ہے، تو ایجاب و قبول میں خاموش اگر آپ رہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں. اسی طرح بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور چھوٹی عمر کا آدمی بڑی عمر کی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. ہمارے پاس یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر، عمر سے بڑی تو چھوڑی، اس کے عمر کے برابر بھی تو بولتے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عمر کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی نمونہ اور رول ماڈل ہے، آپ نے عین جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں ایک ڈھلتی عمر کی بیوہ سے جو 2 بار بیوہ یا مطلقہ تھی اس سے نکاح کیا تھا جس کی عمر 40 سال تھی. اس نبی کو ہم نمونہ مانتے ہیں نا. دیکھیے اس کی سنت کیا ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان لڑکا قریش کا جو کسی کے گھر میں رشتہ بھیجے تو کوئی نانا کہہ سکے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایسا خاندان نہ تھا کہ کوئی نہ کہہ دے اٹھ کر. وہ نوجوان لڑکا جو ولی عہد ہے وہ رشتہ بھیجتا ہے خاندان ایک ایسی عورت کو جو ڈھلتی عمر تھی، 40 سال ڈھلتی عمر ہوتی ہے، اور 2 بار مطلقہ تھی، 2 طلاقیں ہو چکی تھی اس عورت کی. اس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن عورت تھی، نیک عورت تھی، اور آپ ان کی تجارتی قافلے لے جانے کی وجہ سے جانتے تھے ان کی کیا اچھی خوبیاں اور خصوصیتیں تھی، جس کی بنیاد پر آپ نے اس عورت سے نکاح پسند کیا بنسبت کسی کنواری سے نکاح کرنے کے اور نوجوان سے نکاح کرنے کے اور جو ہے اپنے سے کم عمر سے نکاح کرنے سے. تو یہ کیا رول ماڈل نہیں نبی ہمارے لیے کہ آپ نے اتنی بڑی عمر اپنے سے 15 سال عمر بڑی عورت سے نکاح کیا، چھوٹی سی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جائز ہے، یاد رکھیے. بہت سی مرتبہ لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے لڑکی عمر میں زیادہ ہے، زیادہ آگے تو کیا ہو گیا، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، کر سکتے ہیں بالکل، یہ بالکل جائز ہے. نہ اس پہ کوئی برا کہے، نہ تم کو تو کوئی کچھ بھی بولیں گے بیٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی خد میں زیادہ ہو لڑکا خد میں کم ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت موٹی ہو لڑکا بہت دبلا ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت کالی ہو لڑکا بہت گورا ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. سب چلتا ہے. شریعت میں دینداری اصل ہے. اگر آپ کو گورے 1000 لڑکیاں مل رہے ہیں لیکن ایک کالی دیندار ہے، ترجیح دیجیے اس کو. میں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ گورے برے ہوتے ہیں کالے اچھے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لوگ جس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں وہ ہر بار تقوی متقی پرہیزگار ہو. ٹھیک، تو بہرحال اس کو. اسی طرح نکاح میں ممنوع امور کیا ہوں گے، ناجائز امور کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اگر کسی کو نکاح پہلے سے کسی کا نکاح کا پیغام چلا گیا اور آپ کو پتا ہو کہ فلاں لڑکے نے اس لڑکی کو پیغام بھیج دیا ہے اور انہوں نے پیغام کو قبول کر لیا ہے، تو یہ جائز نہیں دوسرے لڑکے کے لیے کہ اپنا پیغام وہاں بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تمہارا مومن بھائی کسی کا رشتہ بھیج دے، وہ رشتہ ان کو قبول ہو، تو دوسرا مرد اس گھر میں رشتہ نہیں بھیج سکتا. یہ بھی بد اخلاقی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی لڑکی کو کسی نے رشتہ بھیجا، انہوں نے ہاں کر دیا، یہ دوسرا رشتہ بھیجتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ان کو کہ ہم سے شادی کرو، اس سے نہیں کرنا. یہ جائز نہیں اور حرام ہے. اسی طرح حالات احرام میں نکاح کرنا، نکاح پڑھانا، نکاح طے کرنا، یہ سب یاد رکھیے جائز نہیں حالات احرام میں. اور نہ ہوتا ہے عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں اگر گھر میں ان کے لڑکے تو بس لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت سی بار اجتماعات میں بھی ہوتے صرف لڑکیاں دیکھتے رہتے ہو، کہاں وہ کریں گے. میں ہمیشہ ایسی عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ضروری نہیں جس پہ تم انگلی رکھ دو وہاں کہہ دے تمہیں، ہے نا. کہ تو یہ سمجھتے ہیں اپنا لڑکا ہے تو کسی کو بھی اپنے بس سب غلام ہے اپنے، جس کو بولیں گے بس وہ تو آ کر پیروں میں پڑ جائیں گے، بولیں گے لے لو میری لڑکی. ہر کوئی تھوڑی ہاں بولنے والا ہے. ہو سکتا ہاں بولے، ہو سکتا نہ کرے. لیکن احرام میں بالخصوص آپ حج کو جائے تو وہاں دیکھتے نا بیٹے کون سی لڑکی فلاں کون سے لوگ آ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہوگا. ایسی حالت میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا نہ ہوگا. اسی طرح کوئی عورت حمل سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی طلاق ہوگی کسی پہلے شوہر سے، اور حمل سے نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حمل پیدا نہ ہو جائے، اولاد نہ ہو جائے. ایسی عورت کا بھی نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح خوشی کے موقع پر جائز امور کیا ہو سکتے ہیں. اب خوشی ہے، نکاح تو خوشی ہوتی ہے نا، کیا کیا جائز کام ہم کر سکتے ہیں، آئیے وہ بھی جان لیں نکاح کے اندر تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، مردوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر ہو، یہ نکاح میں یہ خوشی میں جائز ہے. اور عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر نہ ہو، جس کی خوشبو نہ آتی ہو، صرف دھبا آتا ہو. یہ بات سمجھیے تھوڑا سا. خوشبو جو مہکتی ہو یہ مردوں کے لیے ہے صرف، اور خوشبو جو مہکتی نہ ہو، صرف جس کا دھبا آتا ہو. حدیث میں دھبا مطلب یہ کہ جس کو جا کر جب ناک لگا دی جائے تو اس کی خوشبو آئے، جس کی فریگرنس نہ ہو، خوشبو اڑتی نہ ہو. جس کی خوشبو اڑتی ہو وہ خوشبو مردوں کے لیے ہے. جس کی خوشبو ایسی ہو جو جگہ پر بالکل جا کر سونگنے سے پتا چلے، مطلب کسی کے چلنے سے وہ خوشبو نہ اڑے، کسی ہوا سے وہ خوشبو ٹرانسفر نہ ہو، تو ایسی خوشبو عورتوں کے لیے اور ویسی خوشبو مردوں کے لیے. آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں عورتیں اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ جن خوشبو کو لوگ سونگتے ہیں. اسی طرح فتنے کا ڈر نہ ہو تو چھوٹی بچیاں گھر میں دف بجا سکتی ہیں. نکاح میں یہ جائز ہے. چھوٹی بچیاں گھر کے اندرونی حصے میں دف بجا سکتی ہے اور ایسے گیت گا سکتی ہے جس میں عورتوں کی تعریف نہ ہو، حسن و جمال کی تعریف نہ ہو، گندی باتیں نہ ہو، شرک اور بدعت نہ ہو. ایسے گیت گا سکتی.
یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ ایک گھر میں گئے, ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے, اور کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی گھر کے اندر کے حصے میں. ایک صحابی کا نکاح تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنتے رہے. ابو بکر صدیق آگے گئے اور کہا خاموش بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گانے دو, کوئی بات نہیں. ان لڑکیوں نے دف بجاتے بجاتے ایک بات کہہ دی, جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, دف یاد رکھی ایک ہاتھ سے بجانے والا ایک چیز ہوتی ہے, دو ہاتھ سے بجانے والا ڈھول نہیں, دف. تو اللہ کے رسول کو جیسے ہی دیکھا ان لڑکیوں نے تو کہا ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غائب کا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھ کر کہا بیٹا یہ مصرع چھوڑ دو, میں غائب کی بات نہیں جانتا, یہ مصرع چھوڑ دو, باقی جو گا رہی تھی گاتے رہو. تو چھوٹی بچیاں ایک ہاتھ سے بجنے والی ایک چیز لے کر گھر کے اندر کے حصے میں فتنے کا ڈر نہ ہو تو یہ جائز طریقہ ہے خوشی منانے کا, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا جائز ہے, خوشی میں پہن سکتے ہیں, ٹھیک. لیکن مردوں کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا حرام ہے. بالخصوص جن کا نکاح ہوتا ہے ایسے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں سونے کی, ایک انگوٹھی یہ ساس نے ڈالی, یہ چچی ساس نے ڈالی, یہ ساس وہ ساس فلاں ساس یہ ساس, گلے میں ہار بھی ڈال دے رہے آج کل مردوں کو. تھوڑے دن میں دیکھیے آپ کو بالی پہنائیں گے ٹوچ کر, ٹھیک ہے, کہ وہ بالی پہن لو. آپ داماد سب کچھ پہنتا ہے تو یہ کیوں نہیں پہنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا, دیکھیے وہ نوجوان کیا تقویٰ تھا ان کا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہا کیا تو پسند کرتا ہے تو جہنم کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا تو نے سونا پہنا ہے, جو مرد سونا پہنتا ہے اتنا حصہ اس کا آنکھ میں جلا جائے گا. اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. پیچھے سے ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منع کیا نا, تو اپنی گھر کی عورتوں کو تو انگوٹھی دے سکتا ہے, تو نے پھینک کیوں دی؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہ کہا, صرف یہ کہا کہ تو کیا پسند کرتا ہے جہنم کی انگوٹھی. میں نے کہا, تو کہا پھینک دے. اب میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا, پھینک دیا میں نے. اس نے اٹھایا نہیں, حالانکہ اسی گھر کی مردوں کے لیے جائز تھی, لیکن رسول اللہ نے کیا کہا تھا, پھر پھینک دے, نکال کر پھینک دیا اس نے. تو یہ تقویٰ یاد رکھیے, نکاح ایسا ہونا چاہیے. نہیں وہ لوگ مان رہے نہیں, میرے کو پہنا رہے اس لیے میں پہن لے رہا ہوں. ایسا کریں گے تو یاد رکھو آج میٹھا لڈو تجھے پکڑ کے کھلا دے, کل کڑوا بھی کھلا دیں گے, تو سنتے ہی رہیں گا بس. اس لیے کہ نہیں وہ بول رہے تھے کرنا ہے, یہ بولے کر لو, ناچ لو بولے تھوڑا ناچ لیا, گالو بولے گا لیا, شراب پی لیا تھوڑا پی لیا, فلاں کر لیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. حرام چیز حرام ہے, پھر چاہے اس کے لیے آپ جان دے دو, آپ کا مسئلہ ہے. میں نکاح کرنا چاہے تو کرو, مجھ سے میں ایسا ہوں, نہیں تو جاؤ, مجھے کیا ضرورت ہے, نہیں پہن سکتا ہوں. لڑکوں کے لیے ریشم اور انگوٹھی یا سونے کی چیزیں پہننا حرام ہے, یہ درست نہیں. اسی طرح بالوں میں مہندی لگانا خوشی کے موقع پر یہ بھی جائز ہے, عام حالت میں بھی لگا سکتے ہیں. خوشی کے موقع پر بھی مہندی, کالی مہندی نہیں کہہ رہا ہوں, مہندی جو لال ہوتی ہے, مہندی کبھی بھی کالا رنگ نہیں دیتی ہے, ہر مہندی لال ہوتی ہے صرف, ٹھیک ہے, تو مہندی لگا سکتے یہ بھی جائز ہے. اب خوشی کے موقع پر ناجائز امور, اب نکاح طے ہو رہا ہے, اب کیا کیا کام نہیں کر سکتے جو لوگ کرتے عموماً. بالوں میں جڑا لگانا, یہ ویک لگانا یہ جائز نہیں, یاد رکھیے. بہت سی عورتیں بالوں میں نقلی بال جڑا ویک لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاتون ہے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کی بیماری سے بال جھڑ گئے. ان کی بیٹی تھی, لڑکی تھی, دیکھیے لڑکی کی بات نہیں, لڑکی تھی جس کے بال جھڑ گئے تھے. کہا بیماری سے اس کے بال جھڑ گئے, کیا میں اس کے نکاح کی خاطر نقلی بال لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں تجھے اجازت نہیں دیتا, اس کے نکاح کے لیے بھی نقلی بال نہ لگا. دیکھیے لڑکی تھی, اس کے بال جا چکے تھے, تب بھی آپ نے اجازت نہیں دی. تو خوشی کے موقع پر کوئی جوڑے نہ لگائے, نقلی بال نہ لگائے عورتیں, یا ویک نہ پہنے جس طرح سے مرد پہنتے, یہ جائز نہیں ہوں, ٹھیک. اسی طرح سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. بہت سے لوگ آج نام و نمود کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں, چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ درخت اپنے پیٹ میں آنکھ بھرتے ہیں, آنکھ کے گولے ڈالتے ہیں. ایسے محفلوں میں نہ جائے, ان محفلوں کو بائیک آؤٹ کرے. ان محفلوں کو پتہ چلے سونے چاندی کے برتن تو اٹھ کر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا چاندی کے برتنوں میں لوگ کھانا کھلا رہے ہیں, شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا, ٹھیک. اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد وہ جو ہے آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. جو بات میں نے رکھی وہ نوجوان کی, آنکھ کا انگارہ ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں مرد کے جو سونے کی کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے. اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کوئی چیز پہننا مرد کے لیے جائز نہیں. یہ غم میں بھی جائز نہیں, عام حالت میں بھی جائز نہیں, خوشی میں بھی جائز. ورنہ بہت سی ہوتا ہے کہ مرد آپ دیکھتے ہیں بہت سے بچے عادی تو ہوتے ٹخنے سے اوپر پہننے کا, شادی کے دن نیچے لٹکاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا خوشی میں حرام کاری کرنا جائز ہے؟ نہیں, وہاں بھی جائز نہیں ادر. اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانا نکاح اور شادیاں کر کے, بتاتا ہوں میں کیا ہوں, پڑاخے بینڈ باجا ڈولی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ شادی دکھاوے کا مرکز نہیں ہے, شادی دین اور ایمان مکمل کرنے کی چیز ہے. یہ تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھوں کے, اسی طرح جو ہے مشین کے تحت جسم پر بیل بوٹے بنانا, بیل بوٹے بناتے ہیں نا, ٹیٹوئنگ کرتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں, بیل بوٹے بنانا. اسی طرح خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال نکالنا, بہوؤں کے بال نکالتے ہیں لوگ, داڑیاں کاٹتے ہیں, مونچھیں نکالتے ہیں, داڑھی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کرنا خوبصورتی کے لیے یاد رکھیں شریعت میں حرام ہے, یا کسی بھی کام کے لیے بہرحال حرام ہے. لیکن خوشی کے موقع پر خصوص عورتوں میں تو آج کل فیشن بن چکا, ہر عورت جو ہے اپنی بہوؤں کی بال نکالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو گونڈے اور گندوائے, ٹیٹوئنگ کرے اور ٹیٹوئنگ کروائے,
بال نکالے اور نکلوائے، جو نکالنے والے رہتے وہ اور جو نکلواتی وہ، لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر، اور جو نقلی بال لگائے اور جو اس کو لگاتی ہے ان پر لعنت بھیجی۔ لیکن آج ہموں کو بنانا عام ہو چکا ہے، نہیں میرے بال کھڑے آ جاتے ہیں، آنے دیجیے، وہ کھڑے بال اللہ کو محبوب ہے، تمہارے اس بال نکالنے کے، اس لیے کہ شریعت حرام ہے، اور نبی نے جب لعنت بھیجی ہے تو آپ کچھ بھی کر لے، وہ چہرہ خوبصورت نہیں، وہ لعنتی چہرہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ دیکھنا وہ چہرہ، جس چہرے کی وجہ سے جو آپ نے نبی کی جو سنت کو چھوڑا اور آپ نے لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے تمام کام کریں، اور ظاہر سی بات ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے جو خوبصورتی کے لیے سمجھتے داڑھی کٹانا چیز ہے، جن پہ بھی لعنت ہے، ٹھیک، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا۔ ہاں خواتین جو ہے مہندی سے بیل بوٹے لگا سکتی، مہندی وہ کوئی مسئلہ نہیں، چاہے ہاتھ پہ لگاؤ کہیں تک بھی اوپر تک، وہ مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو گندواتے ہیں ٹیٹوئنگ وہ جائز نہیں ہوا شریعت میں، ٹھیک۔ اسی طرح باریک یا تنگ لباس پہننا یا ایسا لباس جو نمایاں کرتا ہو، جسم کو چھلکاتا ہو، یہ بھی شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج لباس کے معاملے میں سمجھتا ہوں تاکید کر کر کے سب تھک گئے، آنکھوں کا پانی ہم سب کا مرا ہوا ہے۔ اسی طرح عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اسی طرح اپنی مجالس میں ہم کوئی حرام چیزوں کا کھانا پینا رکھنا برتنا یہ نہ کرے، ایسی جگہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں۔ اسی طرح 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا بڑھانا شریعت میں جائز نہیں، یاد رکھیے، 40 دن سے زیادہ۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے اور زیر ناف بال نکالنے کے لیے 40 دن جو ہمیں اس کا وقفہ بتایا کرتے تھے۔ 40 ڈیز سے زیادہ نہ ناخن بڑھائیں گے آپ، نہ مونچھیں بڑھائیں گے، نہ جو ہے زیر ناف کے بال بڑھائیں گے۔ اب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے سال 2 سال سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے، کسی پہ حملہ کر دینا، مارنا، کیا وقت ضرورت ہتھیار کا کام کرتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آپ کہیں لگائیں گے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی اگر فائدہ بتائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایسے بڑے فائدے ہو جا رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے، بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ ناخن آپ بڑے نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا، یہ تو عام ہو جاتا ہے ہمارے پاس، شادی ہے بولے تو پھر تو کیا ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بوڑھی نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بچہ نہیں، بس سب گھل مل کے کھا رہے پی رہے ہنس رہے گا رہے۔ یاد رکھیے شریعت نے تمام چیزیں حرام ہے، موسیقی بجانا، ڈھول تاشی کرنا، یہ تمام چیز شریعت میں حرام ہے۔ اب آئیے وہ رسومات جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھی بات میں ختم کرتا ہوں۔ نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں نا، منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم، رسم کے نام سے جو ہوتا یا فلانے کا رسم، اس کا رسم، اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف رہ جاتی، صرف رسم ہی چلتے رہتے، 4 سے 8 سال تک رسم چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک۔ تو یہ رسومات تمام حرام خرافات اور بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس وہ بدی کی رسم بولتے ہیں، وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے، وہ سامان یہاں آتا ہے، ان کے توال وہاں، ان کے توال یہاں، ان کی چادریں وہاں، ان کی چادریں یہاں، ان کی چپلیں وہاں، ان کی چپلیں یہاں، ان کے پاؤڈر لپسٹک، ان کے پاؤڈر لپسٹک، سب آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا، صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، کریمس آتے ہیں، تو دونوں ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو شادی میں، ہمارے پاس سے اتنا، تمہارے پاس سے کیا رہا، اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا، پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے، کیا ہے یہ سب، تو یہ رسومات حرام ہے۔ اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسومات کرنا یہ بھی شریعت حرام ہے۔ مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ، مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کے بعد، لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا، شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا، پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے، کتنے فتنے فساد ہو، سب کو بتائے میرے کو مہندی نہیں لگی، میرے کو تیڑی لگا دیے، میرے کو تو وہی نہیں، چچی ناراض، پھپھو چلے گئے نچڑ کے، دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا، کیا کرنے کا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کے کچھ نہیں ہونے والا، یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں اکیلے مہندی لگا لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے لڑکی کو سلامی دینا، اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہو گیا، عید کے بعد شادی ہے تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے 1051 روپے، تو انہوں بھی اپنا زام بتاتے 2051 روپے سلامی، تو انہوں بولتے بقرعید آن دو، بتاتا میں کیا ہے پھر 10,051 روپے، تو انہوں بولتے اب آن دو دوسری عید جی، اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی، صرف سلامیاں بھیج رہے 10,000، کسی کی سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی، یہ سلامیاں دینا جائز نہیں، یہ سب تمام غلط ہے۔ نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے، محرم ہو جاتا بات چیت، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا یہ تمام چیزیں غیر سنت ہے اور ثابت نہیں۔ اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں جو حرام ہے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا، ایک رات پہلے پروگرام ہوتا ہے، سانچک ہوتا ہے، ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، وہ لے جا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں،
ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر, ہاں, اور لڑکے کو بٹھاتے, اس کے بھائی کو بٹھاتے. لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھی, عورتیں بیٹھی تھی, یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ, یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہے اس کو. ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے, ان کو سلام کرو بیٹا یہ فلاں ساس ہے, ان کے پیٹ میں منہ ڈالو, ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو, ان کو جھک کے کرو, ان کو لیٹ کے کرو, ان کو فرشی سلام کرو, اور پورے چلتے. اس کے بعد رسومات ہوتے, عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے, جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ عورتوں نے کیا, ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا, یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ, تو عورتیں کھلا رہی ہیں. اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے, اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے, اور شادی سے ایک رات پہلے ساس تک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی, وہ لڑکے کی ہے نا, انگلی پکڑ لیتی اس کی, اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی جو ہے کیا ہی, کل میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے, تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ, میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا, ہے نا. سالی کیا کرتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا, رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے, اسے پان لپٹتے, کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے نا, مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گے. آپ بتاؤ چھوڑ کے پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ, بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے, ہم مردوں کو لاؤ نا, رسومات مردوں سے کرواؤ, عورتیں پھر لڑ رہی, دھکا کیا نہیں ہوگا. رسول اللہ کی حدیث سنیے, آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے. یہ ایک عورت کے ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے, کیلا ٹھوک لے. سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی, یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگا. اور بولتی یہ سانچک ہے, اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں, نماز روزے سب غائب ہے, کئی کی نماز ہونے والی ہے, تیاریاں چل رہی, اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری, تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں, اسٹیم بات, فلاں فیشیل, یہ وہ, بال اکھاڑ رہے, یہ کر رہے, یہ پٹیاں چٹکی, وہ پٹیاں چٹکی, یہاں کھیرے لگے ہوئے, یہاں بالوں بیتے وہ لگے ہوئے, 3 دن تیار. اب کا وضو ہوگا, کیسے نماز پڑھیں گی, وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں, پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گے, کہاں سے ہوگی. اندازہ لگائیے, یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں, ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بھلا رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا, ہم لڑکی والے آنے والے, لڑکے والے آنے, کتنے آئیں گے, 2 ٹرک 3 ٹرک 50 ٹرک, اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں. ارے آخرت میں کوئی دبدبا ہو تو کوئی بات ہے یار, دنیا میں کیا دبدبا کس کو بتا رہے ہو. آخرت میں ہو کہ میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کہ دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا, وہ اس کا انتظار کرے, تو کچھ دبدبا ہوگا. یار کیا پہچان اس کی آخرت میں, فرشتوں سے ہے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دینے والی, جس کو آپ بتا رہے وہ آپ سے جلتا ہے, اسی لیے تو آپ بتا رہے نا. خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہوں گا, جلن والوں کو بتا رہے آپ, جس کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ بتانا چاہ رہے یہ سب چیزیں. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا لے جانا, یہ بھی حرام ہے. اسی طرح خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمے پڑھانا, پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, یہ کیا ہے, اسلام قبول کرا رہے گا ان کو, یا طے کر لے رہے مسلمان ہے یا نہیں, کلمے پڑھاتے ہیں. ایک شادی میں گیا, وہاں جو ہے قاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو. میں نے کہا باپ رے, سیدھا لڑکے سے معلوم دولہا ہے وہ, تو اس کو بولنا پڑا, اس کو بولنے لگا میں دولہا ہوں, میں دولہا ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ بات, تم کون ہو, اس نے بولا میں لڑکی کا ولی ہوں. اچھا تم کون ہو, میں بولا اچھا. پورے براتیوں سے پوچھا تم کون ہے, تم کون ہے, مشکل ہو جاتی تھی, سب سے پوچھ رہے. پھر کلمے پڑھا رہے, 5 کلمے پڑھا, مطلب کنفرم کر لے رہے اب تک مسلمان نہیں ہوئے تو ابھی قبول کر لے اسلام. سبحان اللہ, یہ سب سماعت درست نہیں. اسی طرح نکاح کے بعد حاضرین مسجد کو چھوارے دینا, اور وہ بھی کیسے دینا, پھینک پھینک کر, ہے نا. نکاح ہو گیا, یہ لو یہ لو. اگر ولیمے کی دعوت دیا اور میں نے آپ کو سیکھا یہ لو روٹیاں, یہ بوٹیاں, یہ ننگی کھاؤ, چاٹو, مجھے گر رہے چاٹو, پسند کریں گے اس کو. آپ کھانے کی چیز کو پھینک کر دیا پسند کریں گے آپ. اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں دیکھ لیا, آپ چھوارے پھینکے تو چن کر کھا رہے تھے, تو اب میں روٹیاں بھی ایسی دوں آپ کو, سب کو جمع کروں, فنکشن ہال کے سامنے سب کھڑے ہیں, پھینکو روٹیاں اپنی, اب چن رہے روٹیاں, پھینکو ان پہ سالن کی بوچھار کرو, بوٹیاں مارو, نلیاں جھٹکو, چاٹ رہے کھا رہے. ہو سکتا چھوارے پھینکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن چن کر کھا رہے تھے. اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ, میرے کو تو نہیں مانگتا. اگر پتا ہوتا تو کھانا بھی ایسی, چائے بھی ایسی دیں گے, بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو, لو کھاؤ, یہ پیو. چھوارے پھینکتے ہیں. آپ گفٹ دیجیے بھائی, یہ لیجیے, یہ لیجیے, تقسیم کیجیے, الگ بات, پھینکنا. اور چیز بھی کھانے کی ایسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی, کڑک والے بادام مسجد کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو, تو کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے نا, کوئی چن چن کی جیب میں بھر کے لے جا رہا, بچوں کو کھلائیں گے گھر پہ. اور کڑوے, پورے کڑوے رہتے ہو, وہ سخت بادام کڑوے رہتے پورے. کچھ تو یار تک ہونا, کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تو ہوا, ایسا دیتے پھینک پھینک کر. تو چھواروں کا لٹانا یہ شریعت سے بڑا ثابت نہیں, غلط ہے. اسی طرح دولہے کی جوتیاں چرا لیتے اور پیسے کے بعد اس کو واپس دیتے ہیں. عجیب بات, لڑکیاں چرا لیتی, کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چرا لیتے ہیں, اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے تو گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں,
ہے نا, پیسے دو لگتا پوری بھکاری جمع ہو گئے ایک ساتھ آگے پیسے دو. گاڑیوں کے ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار ایک شادی میں گیا, وہ بیچارے ایک بہت اچھی نئی کار میں آئے تھے سالوں میں, اور اس میں بہت ہو گئی, چونکہ یہاں عورتیں اور مرد نہیں, مرد کا احساس بہت جلدی اچھل جاتے ہیں انسان. بہن بھی صاحب دو, اس نے بولا نہیں دیتے, کیا کرتے ہو, اتنا جھگڑا ہو کہ اس نے پٹ اکھاڑ دیا گاڑی کا. دو ہونے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے تو بہنوئی کے ساتھ گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا, الٹا ٹکڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہے, یہ درست نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح چپل چھپاتے ہیں, یہ پیسہ مانگتے ہیں, یہ شریعتاً جائز نہیں, تو سب غیر مسلموں کا طریقہ, یاد رکھیے. اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے, تو قرآن اوپر رکھتے, وہ بولتے نیچے سے جاؤ. کیوں, تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ, جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے, اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا, کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں سے نیچے سے جاؤ. اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے, اور صحابہ سے اگر نیچے سے جاؤ اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا. انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں, تو یہ کیا آپ کرتے ہیں. اس کے بعد گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول ڈالتے ہیں اس کی نحوست کم کرنے. کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھیلنے لگاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو, ہے نا, دودھ ڈال دیے اس کے اندر, انگوٹھی ڈھونڈو. قیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئیں گا, یا آپ نے ضائع کیا, وہ کھانے کی چیز تھی, پینے کی چیز تھی. لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھیل کر, تو وہ کیا کیا پتہ نہیں کھیل لگاتے, مرد اور بڑھ جاتے, کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو, تو کبھی کیا, یہ سب کیا کرنے کا, اپنے کمرے میں یہ سب کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کیوں کھیلے وہ گیم, وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونڈو, یا آئینے میں فلاں دیکھو, اور کیا کیا خرافات ہے, اللہ رحم کرے اس امت پر. یہ تمام چیزیں ہوتی. اسی طرح منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. لڑکے کے دوست آ گئے, بھابھی کو دیکھنا ہے ہم کو, چلو منہ دکھائی کچھ دو, اور وہ عورت کو دکھا رہا ہے اس کی. یہ کون سی بات ہوئی بھائی, وہ لڑکوں کو کیا حق اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, کسی کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنی دلہن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے, ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو, دیکھو میری بیوی, یہ دیکھو میری بیوی, دوستوں کو بتا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے, وہ کوئی دکھانے کی کوئی ماڈل ہے, کوئی شو پیس ہے, یا کوئی اینٹک چیز جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو. یہ شرم کی بات ہے, حیا کھو چکے ہیں ہم. اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے لوگوں کو لے جا کر, جو دین اتنا پاک باز ہے, اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا, تم اپنے بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے. مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا, وہ ڈھک کر رکھتے ہیں, لے جا کر بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا, میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا, میں بیٹھا ہی تھا, ایک خاتون کو اندر بھیج دیا, یہ اس کی بیوی. میں اٹھ کر بھاگ گیا, نکل گیا. میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے, تو نہیں تم بچے تو ہے, بچپن سے ساتھ کھیلے کودے, دیکھو اپنی بھابھی کو. میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے, بس میرے دوست نے پسند کیا, کافی ہے, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو. اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر. یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں, حرام ہے سب چیزیں, یاد رکھیں. اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے, 5-10 دن پہلے, اور لڑکی نے کام نہیں کرنا, ایک پلنگ سجا دیتے, وہ پلنگ پہ بٹھا دیتے, اس کے بازو کچھ ہتھیار, چاقو, خنجر, چھری, کیلے, لیمبو, بلاوے, تعویذ ہے نا, شیطان اس کو چپک سکتا, فلاں ہو سکتا. اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے. میرے کو تو ایسا نہیں لگا, اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپٹتا, تو بولے خنجر رکھ, چاقو, چھریاں. یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا, جو پلنگ خود لوہے کا ہے اس سے جب اسے کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو, یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا. اور شیطان دکھتا تھوڑی, آپ اس کو مار سکتے کیا, مرڈر کر سکتے کیا اس کا, آ گیا تو ہٹ جاؤ, میں تم سے لگ سکتی ہوں. ارے وہ الٹا رسک ہے, کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے, تو ڈر کر ایسی سے رکھتے آپ, کوئی بچہ لے کر لے. اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا, ہاتھ میں گپتی رہتی, گپتی کسی کو چبنا نہیں بلکہ لیمبو لگا رہتا اس پہ, سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کی. میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو, جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آیا اس کا نکاح نہیں پڑھانا, مطلب بھاگ یہ رکھا گھر پر, خنجر لے کے آتا ہاتھ میں, لٹرل سینس میں, اس کو لیمبو لگا رہتا آگے کہ چبنا وبنا نہیں کسی کو. یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا, کیا خوبصورت ہو جاتا, بلکہ روبوٹ بنا رہتا ہمارا دولہا. تو کہیں دولہے رہتے اتنا سہرا ہار پہنتے, کیوں چلتے ہو, ان کو اٹھا کے ادھر کرو, سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے, یہاں پھول, یہاں پھول, یہاں پھول, یہاں پھول, ادھر پھول, پورا پھول پہنا دیے اس کو بیچارے, مطلب لباس کی ضرورت نہیں, اس کو پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو, روبوٹ رہتا پورا, اٹھا کے لے جاؤ, اٹھا کے لا کے رکھو اس کو. اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں, عید کے مہینے میں, رمضان میں اور سفر میں نکاح نہیں کرنا برا سمجھتے. یہ بھی نہیں, نکاح ہر بار, ہر دن, ہر پل, ہر گھڑی, عشاء کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب کے, سب جگہ ہو سکتا. نہیں عشاء کے بعد نکاح, مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا, وہ اثر کے بعد, مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی, عشاء کے بعد ہو طلاق ہو جاتی, فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی. کہاں سے لائی یہ باتیں؟ رسول اللہ نے نکاح صبح پڑھا ہے, رات پڑھا ہے, دن پڑھا ہے, کبھی بھی. یہ عام چیز ہے, یاد رکھیے, کوئی خاص چیز نہیں تھی شریعت میں, بہت عام بات تھی. اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا, نام و نیم, یہ درست نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرنا, بینڈ بازوں کا اہتمام حرام ہے. اسی طرح مرد عورتوں کا مخلوط مجالس, ایک ہی جگہ آ کے سب کھا رہے ہیں, اور بفے سسٹم ہے, ٹھیک ہے, سسٹم کو مسئلہ نہیں بفے ہو, لیکن ایک ہی جگہ آ کے مرد بھی لیں گا, اسی جگہ میں عورتیں بھی لیں گی, کیسے بھائی صاحب, کیسے بہن جی, اور پورا معاملہ چل رہا ہے, یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح
نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا، مسجد والوں کا بھی یہ درست طریقہ نہیں. مسجد میں جیسی آئے کو نکاح کے لیے آیا چلو وصولی 500 کی ساتھ، یہ درست نہیں. نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے جب آپ وصولی کرنا شروع کر لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے وہاں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جمعگی کی رسم کرنا. اب نکاح تو ہو گیا، بھلا جو کچھ بدعت تھی میں تقریباً کم بیش رکھ دی. جمعگی کی رسم کرنا، نکاح ہو جاتا ہے، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ ہے نا، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ جمعگی کرتے ہیں. اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں 1 سال جمعگیاں ہوتی ہے 52. میں نے کہا مر جاتا ہوں. وہ بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی کہ تو جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ پہ احسان کیا نا، اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی. اب لہٰذا وہ تو غلام ملا ہوا ہے، اس کو جو چاہے بیچارہ کرے گا. جمعگی ہونا تو جمعگی، 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ، کیا ہے، ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ اس کا 2 بناؤ، کیا کریں گے. اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے، بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں، اپنی بہنوں کے نکاح میں. یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سادے سیدھے سنت نکاح کی کیا فائدے. آئیے دیکھیے نکاح کی مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آنکھ میں خوشبو لگی تھی. یہ مدینے کا وہ دور تھا جب خوشبو لینا بہت مشکل بات تھی. رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن خوشبو کیا بات ہے، کچھ تو بھی خاص ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. اندازہ لگائی عبد الرحمن ابن عوف مدینہ میں، اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلومیٹر کی بستی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا. نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا. ہمارے پاس تو ان کو بلاؤ اور نہیں بلایا تو بعد میں اکیلے نکاح بیٹا ہم کو نہیں بلائے. وہ آدمی بولتا ہے کائے کو نہیں بلائے تھے، آؤ کھا لو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا. اس حد تک جاتے. رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو، تاکہ شرعی احکام بتا دے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا، شرعی احکام بتانے کے. تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کرے، ولیمہ آپ کرے، زیادہ ضرورت نہیں. اور کتنا سادے انداز سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خوشبو سے پتا چلا. نہ کوئی نکاح کے اندر، نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے. کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کی اگر موجود ہو تو. نکاح اتنا سادہ عمل ہے. یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے، جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی، لوگ کر دیں. اسی طرح جو نکاح سادے ہوتے ہیں، کم خرچ والے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتے، بہت بابرکت ہوتے. یاد رکھیے. آئیے اسی طرح ایک نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت کبار جو ہے تابعین میں ان کا مقام ہے، بہت اونچے درجے کی تابعین ہے. یاد رکھیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں درس لے رہے تھے. دیکھا آپ کے شاگرد عبداللہ موجود نہیں. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد جب عبداللہ ہے تو کہا عبداللہ کہاں تھے؟ 3 دن سے درس حدیث سے غائب. کہا استاد میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں. جب کلاس لے لی، درس ختم ہوا تو کہا عبداللہ اب تم اکیلے کیسے زندگی گزارو گے؟ کیا میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو؟ سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا. عبداللہ پریشان ہو گئے. سعید بن مسیب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. یاد رکھیے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ کے 3 لڑکے تھے، تینوں کا پیغام آ کے رکا ہوا تھا کہ سعید جس کو چاہو میری بیٹی، آپ کی تمہاری بیٹی میرے بچوں کے نکاح میں دے دو. مطلب لڑکی کی چوائس پر چھوڑا گیا تھا کہ سعید جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکوں سے کرا دے. وقت کے خلیفہ نے، آج کے دور میں کہیں گے پرائم منسٹر رشتہ بھیجاؤ میرے گھر. وقت کے خلیفہ نے بھیجا تھا کہ میرے 3 لڑکے، سعید جو لڑکی تمہاری لڑکی جس لڑکے کو پسند، جس کو تم پسند کرو دے دو. سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، میری لڑکی تمہارے گھر کی شان نہیں بن سکتی. مجھے تو کوئی اور دین میں زیادہ، یقیناً خلیفہ کوئی برا آدمی نہیں تھا لیکن سعید کچھ اور نظر میں رکھے ہوئے تھے، کوئی اور ٹارگٹ تھا ان کا، اور دیندار اس میں زیادہ. عبداللہ ان کی نظر میں تھے، جانتے تھے عبداللہ کیسا انسان ہے، اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور عبداللہ اب متعلقہ جو ہے بیوہ ہے ایک طرح سے. عبداللہ کی بیوی مر چکی ہے، یہ پہلے شادی شدہ ہے آلریڈی. کہا کیا میری لڑکی نکاح کروں یا آپ کی لڑکی کنواری ہے؟ تو کہا کہ استاد آپ اگر سمجھے تو بہتر، ٹھیک ہے. نہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی زبردست چیز کو؟ کہا ٹھیک ہے استاد آپ اگر چاہے تو بالکل. استاد نے وہی مجلس میں نکاح پڑھا دیا. عبداللہ خاموشی سے اٹھے، گھر گئے. شام کا وقت تھا، مغرب کا. کچھ روٹیاں سوکھی تھی، توڑ کر بھگا رہے تھے. اور وہ کہتے آج میں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے کہ کھانے کچھ نہیں تھا، اس لیے روزہ رکھا. سوچا تھا روٹی تھی سوکھی تو رات میں کھاؤ، تو روٹی بھگا رہے تھے پانی میں تاکہ نرم ہوں گی تو کھاؤں گا. دروازے میں دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ تو کہا سعید. عبداللہ نہیں سمجھ سکے. کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب. جیسی سنا سعید بن مسیب تو زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے. کہا استاد آگے گھر پہ آپ طلاق لینے آئے ہوں گے، آ کر دیکھیں گے گھر کیسا ہے، عبداللہ رہتا کیا، کھاتا کیا. میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں، سوکھی روٹیاں بھگا رہا ہوں. ڈر کر گئے، ڈرتے تھے. دروازہ کھولا. سعید نے کہا کیسے ہو عبداللہ تم؟ نکاح میں نے اپنی بیٹی سے پڑھایا، بغیر بیٹی کو لیے کہ میرے آگے بغیر بیوی کو. کہا اسے چھوڑنے آیا ہوں. تو کہا استاد گھر میں تو آئیے. تو کہا نہیں بس اتنا ہی میرا کام تھا. بیٹی کہا بیٹا اندر چلے جاؤ. بچی اندر چلے گئی. سعید واپس چلے گئے. کوئی خرچ، کوئی رسم، کوئی بات چیت اور کچھ تھا، دینداری معیار تھی. عبداللہ جو ہے
اب بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے تھے، اکیلے تھے، حالانکہ پہلے سے شادی شدہ ہے، بیوی مر چکی ہے، فوراً نکاح کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیں، ایسے نکاحوں میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس باغ میں انار وہ لگاتا تھا، وہاں اس نے ایک انسان کو ایز اے گارڈ رکھا تھا، حفاظت کے لیے، اور کہا تھا کہ اس باغ کی حفاظت کرنا، رکھوالی کرنا۔ ایک مرتبہ اس باغ کے مالک کے پاس اس کا دوست آیا، جب اس کا دوست آیا تو اس باغ کے مالک نے کہا جاؤ، اور عبداللہ نام تھا اس شخص کا، معاف کرنا مبارک نام تھا اس شخص کا، کہا مبارک جا کر انار لے کر آؤ، ایک میٹھا۔ اب مبارک بھاگتے ہوئے گئے، ایک میٹھا انار لا کر دیا۔ استاد نے جب اس مالک نے کھولا تو کڑوا نکلا، کہا عبداللہ معاف کرنا مبارک تم نے ایک کڑوا انار لایا ہے، میٹھا لاؤ، جاؤ مہمان بیٹھا ہے۔ پھر بھاگے مبارک گئے اور ایک اور انار لائے، پھر کھٹا، کہا مبارک کھٹا لائے انار، پھر بھیجا، پھر لائے کڑوا۔ تو مبارک کیا کر رہے؟ تو مبارک نے کہا دیکھیے آپ نے مجھے جب کام پر رکھا تھا یہ کہا تھا کہ حفاظت کرنا، اللہ گواہ میں نے آج تک کبھی انار نہیں کھایا اس باغ کا، اور مجھے نہیں پتا کون سا میٹھا رہتا کون سا کڑوا رہتا۔ آپ نے کہا تھا حفاظت، میں صرف حفاظت کرتا ہوں باغ کی۔ جب مبارک کی یہ دینداری دیکھی، امانت داری کی، آج تک انار نہیں کھایا، وہ آدمی جو مہمان تھا اس کا بڑا متاثر ہوا، فوراً گھر گیا، بیوی سے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام مبارک ہے، اتنے سالوں سے کام کرتا ہے، دینداری تو دیکھو، امانت داری تو دیکھو، آج تک انار نہیں چکا، 3 بار کڑوا انار لایا میرے لیے۔ تو اس بیوی نے، اس عورت نے اس کی کہا، اس کی بیوی نے، اتنا دیندار لڑکا تو پھر تم رشتہ طے کیوں نہیں کر کے آج اپنی بیٹی کا اس سے؟ آگے گئے کو مجھے سنا رہی قصہ کیسا ہے؟ تو کہا میں سوچا تم سے مشورہ لڑکی سے پوچھ لوں۔ گئے، مشورہ لیا، لڑکی سے اجازت، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ فوراً گئے اور کہا مبارک کیا میری لڑکی سے نکاح کرو؟ مبارک نے کہا میں کمارا ہوں، بالکل کروں گا، اور نکاح کیا۔ دیکھیے کتنا بابرکت نکاح تھا، بنیاد دین تھی، سادگی سے نکاح ہوا، اللہ نے ایسے نکاحوں میں ایسی برکت دی۔ اب مبارک سے اولاد پیدا ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا، جو آج عبداللہ بن مبارک امام بخاری کی استاد ہے۔ تو یہ نکاحوں میں ایسی برکت تھی۔ عبداللہ بن مبارک بہت پائے اور چوٹی کی محدث گزرے، یاد رکھیے، کسی حدیث اور فن حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہ ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو ایسی اولاد اللہ دیتا ہے جب نکاح سادے ہوتے ہیں، کم خرچ ہوتے ہیں، بابرکت ہوتے ہیں، یہ معیار دین ہوتا ہے ان کے لیے۔ علی بن ابی طالب کا نکاح ہوا، اور جب یہ نکاح سادے ہوتے ہیں، یاد رکھیے دینی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اللہ اتنا مال و دولت بخشتا ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم نکاح کر کے لوگوں سے چھپتے پھرتے اس لیے کہ ہم پہ غربت طاری ہو جاتی ہے، ہم ادھار اور مخروض ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں نے نکاح کیے، سادے نکاح کیے، اللہ نے ایسی زندگیوں میں برکت دی کہ جن کے نکاح کھجوروں پر ہوئے، اللہ رب العزت نے خیسر و خسرہ کے کنگن ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ اتنی مال و دولت دی، اس لیے کہ ان کے نکاح سادے تھے، ان کا مقصد دین تھا، اور انسانیت کی نشر و نما تھی، اچھی نسلوں کو پیدا کرنا تھا، اور اس دین کو آگے بڑھانا تھا۔ تو نکاح یہ انسانی ضرورت ہے، شریعت نے اس کو ضرورت کے مطابق ایک دم سادہ، سستا، ہلکا اور ایک دم عام کرا ہے۔ یہ نکاح کی مثال ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے نکاح بھی اتنے ہی عام ہو، ایسے ہی ہو کہ دینداری بنیاد بنائیے، مالداری دیکھا جائے گا۔ مبارک ایک جو ہے گارڈ ہے ایک اس میں، لیکن وہ جو باغ کے مالک کا دوست مالدار ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مبارک کی دینداری اصل ہے، باقی وہ گارڈ ہے، چپراسی ہے، پیونے، کوئی مطلب نہیں، دیندار ہے، بس معاملہ ختم ہو یہاں مبارک۔ تو اللہ برکت بھی دیتا ہے ایسے نکاحوں میں۔ تو میں بالخصوص اپنی بات ختم کرنے سے پہلے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ دین نکاحوں کو آسان کیجیے۔ آج تم اپنے لیے کرو گے، کل انشاءاللہ عزیز اللہ ہمارے بیٹیوں کے لیے اس چیز کو آسان کریں گے۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، آج ہم سخت کریں گے، کل ہم پچھتائیں گے، وقت بہت جلدی گزرے گا، ایسا جا کر ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے جس پوزیشن پہ آج کھڑے رہ کے لوگوں کو ریجیکٹ اور سلیکٹ کر رہے ہیں نا، کل ہم کھڑے ہوں گے اور لوگ ہم کو اسی طرح صف میں لے کر ریجیکٹ اور سلیکٹ کریں گے۔ مت ہونے دیجیے، دینداری کو معیار اور بنیاد بنائیے۔ دیندار لڑکی مل جائے، باقی خوبصورتی کو دیکھا جائے گا، جنت میں ہر عورت سب سے خوبصورت ہو جائیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہر عورت اونوں کی سردار ہوں گی اور سب سے خوبصورت ہوں گی، ہر بیوی خوبصورت ہو جائیں گی، تو جنت کی خوبصورتی اور اس کی سنگت، اس کی صحبت سب سے اچھی ہے دنیا سے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا دین کو بنیاد بنائیے، اپنے والدین کو سمجھائیے، منائیے۔ والدین کو تاکید کروں گا کہ نکاحوں کو سادہ کیجیے، ارمان اور خواہش انشاءاللہ ہم سب مل کر جنت میں نکالیں گے۔ دنیا ارمان نکالنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ارمان نکلیں گے تو نکاح مہنگے ہوں گے، مشکل ہوں گے، پریشانیاں لائیں گے، اور باعث برکت نہیں ہوں گے، باعث زحمت ہوں گے، باعث تکلیف ہوں گے جس طرح سے آ جائے۔ تو اپنے نکاحوں کو سستا، ہلکا، سنت کے مطابق کرنا آج کے دور کی سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ سمجھا تو آنے والے زمانہ ہمارے لیے بہت سخت ہوگا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنے نکاحوں کو سادہ اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں برکت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بہرحال میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی خاموشی کا مظاہرہ کریں، ہمارے پاس سوال جواب کے وقفے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ خاموشی کے ساتھ سوالات ہوتے رہیں گے، آپ چائے نوش کرتے رہیے اور انشاءاللہ سوال سنتے رہیے، جوابات
تو لہٰذا آپ سے بالخصوص گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں، جو سننا چاہتے ہیں ان کو جو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک سوال کیا کہ جب نکاح کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انسان کتنا کماتا ہے اس کے مطابق نکاح، مطلب اور حدیث میں خان میں ہے، حدیث میں کہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص غریب تھا اور جب نکاح کے تعلق سے سوال غلط کا مطلب ہے کرنے کا دیا، یہ کہاں تک ہے کہ ایک عام فہم انسان کیسے ان چیزوں کو سمجھ پائے کہ ایک طرف تو یہ کہ اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھو، دوسری طرف یہ کہ جو ہے غریب تھے تو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز جو حدیث میں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان، قرآن نے جو حکم دیا، جو انسان طاقت رکھتا ہو نکاح سے مالی اعتبار سے، اس کی مراد کیا ہے وہ جان لیجیے۔ مراد یہ کہ مہر دینے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ میں نان و نفقہ، بیوی کو جو ہے خرچ کا جو ضرورت ہے اگر وہ کر سکتا ہو تو کوئی بھی انسان پھر نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور ایسا تھا کہ غربت اتنی زیادہ تھی کہ پہننے کو کبھی کبھار ایک ہی کپڑا تھا۔ وہ صحابی دیکھیے آپ، اس روایت میں ایک ہی چال تھی جس سے وہ باندھے ہوئے تھے، اوپر ان کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات اس غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ پھر نکاح کر کے پہلے وہ اپنے بوجھ کے تلے دبا ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرے۔ تو یہاں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نکاح تو کر دیا، چونکہ اس نے یہ بات تو وعدہ کی کہ وہ جو ہے اس بیوی کا خرچ اٹھائے گا۔ تو جو بھی انسان اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ مہر ادا کر سکتا ہے اور بیوی کا نفقہ، اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو بہرحال وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ مالداری اور غریبی پھر معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ آج کے اس دور میں ہر آدمی کتنا بھی مال ہو پھر بھی غریب کہلاتا ہے۔ جتنا کما اس کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں، اور چاہیے۔ تو بہرحال یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر ایک آدمی اتنا کماتا ہے کہ مہر دے دے اور ساتھ میں اتنا کہ اس عورت کا نفقہ کر لے تو بہرحال وہ اچھی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، اور والدین ایسے بچوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے دوست نے ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص فائنینشلی اگر کوئی کرائٹیریا میں نہیں آتا ہے، مالی طور سے مالدار نہ ہو تو وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ دیکھیے مال نکاح کے لیے کہیں بھی کرائٹیریا شریعت میں ہے ہی نہیں، سب سے پہلے بتا دوں، سوائے اس کے کہ مہر کی رقم دے سکے، سوائے اس کے کہ نفقہ لڑکی کا ذمہ اٹھا سکے۔ اگر جو بھی مرد لڑکی کو مہر دے سکتا ہے اور اس کا ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو ہے آپ یہ کریں کہ نہیں اتنا ہونا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان آج کل یہ سوچتا ہے کہ 10 20 50 ہزار جب تک تنخواہ نہیں ہوتی لڑکے کی تو میں لڑکی نکاح میں، وہ اس کے لیے شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان راضی آپ کی جو تنخواہ ہے اس پر اور آپ مہر دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح کے لیے کوئی مالی شرائط نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مہر ادا کر سکیں، اور وہ بھی اگر ابھی نہ ہو تو تھوڑا سا آپ ادھار کر سکتے ہیں۔ دوسرا اتنا آپ کماتے ہو کہ اس لڑکی کا بھی آپ جو گزارا اور ہونے والی اولاد کا کر سکیں تو انشاءاللہ بالکل آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرعی کرائٹیریا نہیں ہے کہ 20,000 10,000 15,000 25,000 کمائیں گے تو نکاح ہوگا۔ آپ اگر کم بھی کماتے جو آپ کے لیے پر جاتا ہے اور آپ کی بیوی کے لیے پر جائیں گا تو انشاءاللہ جس نکاح کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ My question is related with tonight's both the topics, so please answer my question. In today's scenario, the problem of girls is that they are not getting perfect match or they are not getting proposals even though they deserve. Because of this, they tend to follow so many wazaifs or namaz, and many people suggest them to do this or that wazaifs. They say, ہم نے یہ وظائف کیا تو ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، آپ بھی پڑھیے۔ پر ہم اگر نہ مانے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط وظائف ہوتے تو ہمارا کام پھر کیسے پورا ہوا؟ So during this situation, I can't answer them, so please do this. کسی نے سوال کیا کہ ان کا سوال ہے کہ بہت سی بار جب لڑکیوں کو ان کے مناسب رشتے نہیں آتے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں وظائف فلاں نماز پڑھو تو اس سے رشتے آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو ہماری بچی کے لیے ہم نے کیا تو اس کو رشتہ آ گیا، آپ بھی کیجیے آپ کو بھی رشتہ آئے گا۔ تو اس معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے پاتے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وظائف اور کوئی نماز اس کے لیے ثابت نہیں ہے کہ رشتہ آ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی حاجت رکھیں تو یہ صلاۃ الحاجت کہلاتی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھے مسئلہ رکھیں۔ والدین بھی یہ کام کرے 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے بچی کا مسئلہ رکھے اللہ کے پاس کہ اللہ اس کے نکاح میں آسانی کر، اس کا نکاح اچھے سے کر، اچھے گھرانے میں کر، یہ دعا بالکل درست ہوں گی۔ اور یہ نفل نماز چاہے وہ رات میں پڑھے یا دن میں، اور بالخصوص کوشش کرے کہ رات میں تیسرے پہر تہجد کے وقت میں پڑھے۔ اللہ رب العزت اس وقت کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا، اور ویسے بھی والدین کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے اور اس وقت کی خاص طور سے رد نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا والدین کریں۔ لیکن کوئی خاص وظائف نہیں ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ قرآن میں سے کچھ آیتیں لاتے اس میں جوڑوں کا لفظ ہے، ہم نے پھلوں میں جوڑے بنائے، ہم نے جانوروں میں جوڑے بنائے، ہم نے فلاں، تو بولتے یہ پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی ان کی بچی کو پڑھاتے اور کہتے ہیں ان کی شادی بھی ہوگی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایسا استعمال نہیں کیا، صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ کہیں سے رشتہ ہو گیا، وہ رشتہ ہوا نہیں، وہ رشتہ ہونا تھا، اللہ کی آزمائش میں وہ کھڑے نہیں اترے کہ انہوں نے بدعت کیا، یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا کوئی نماز
کوئی وظائف ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور والدین اور خود وہ لڑکی اور لڑکا نفل نماز ادا کرے, اپنے رب سے دعا کرے, دعا گو ہو انشاءاللہ عزیز. میں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ حل ہوگا, اور ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اپنی دعا میں ہر بار اپنی بہنوں کے لیے, اپنی دیگر جو ہے بچیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے مسائل کو حل کرے, اور اس مسئلے کی دعا کے ساتھ ساتھ نوجوان پہل کرے کہ میں اگر شادی نہیں کیا ہوں تو ایک لڑکی کا مسئلہ ضرور حل کروں گا کہ سادگی سے, اور ایسا نکاح کروں گا کہ کم از کم ایک لڑکی جو ہے مجھ سے جو ہے ایک معاشرے کا ایک فرد جو ہے سکون اور اطمینان پا جائے. ایسا سب سوچیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہزاروں نوجوان ہیں, اگر ان میں سے ہزاروں نے جو ہے چیز کو تھان لیا تو ظاہر سی بات ہے ایک نمونہ بن جائے گا معاشرے میں کہ دیکھو اتنے ہزار شادیاں ایسی ایسی ہوگی. ٹھیک, تو لہٰذا اس کے لیے کوئی وظائف اور کوئی دعا مخصوص ثابت نہیں ہے. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی بار نکاح ہوتے ہیں لوگوں کے اور پھر اجتماعات میں اور پھر لوگوں کو جو ہے نکال دیتے ہیں کہ اتنے اتنے دن جاؤ اور جماعت میں جا کر آؤ, تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی حرام تو کچھ بھی نہیں. اگر کوئی شخص کسی اجتماع میں نکاح کرنا چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست اس میں شامل ہو, اور وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس نکاح کی کوئی خاص برکت اور فضیلت نہیں ہوں گی. لوگ سمجھتے ہیں اگر وہاں کرانے سے کچھ خاص امپورٹنٹ ملے گا, کوئی خاص فضیلت اور برکت اگر ہوتی تو عبد الرحمن ابن عوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے. یقیناً ان کو تو کم از کم بلاتے, اتنی بابرکت ذات ان کو تو بلاتے. تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ اب اجتماع میں کرے, انفرادیت میں کرے, کسی اور جگہ نکاح کرے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. اب رہا یہ کہ نکاح کے بعد کسی کو کہیں جگہ بھیج دینا, اگر یہ شرائط ہے, اگر وہ لڑکے کو پسند ہے تو اس کی مرضی ہے بھائی. ہم کیا روک سکتے ہیں اس کو کہ بھائی نکاح بھی ہوگا, وداعی 40 دن بعد, 4 مہینے بعد, 1 سال بعد, یا زندگی بھر لگا دو, پھر کبھی موقع ملا تو آ جانا, تو جب ہو جائے گا تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ. اس معاملے میں ہم وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے دن لگائے. اگر اس کو پتا ہے کہ یہاں نکاح ہوگا تو مجھے اتنے دن جانا پڑے گا تو اس کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے صرف نکاح کرنا تھا, مجھے جانا نہیں, یہ اس کی مرضی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے اس کے اوپر, تو یہ پرسنل چوائس ہے. لیکن ایسے اجتماعات میں نکاح ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے سادگی بھی پتہ چلتی ہے اور بہت سے لوگوں کے اخراجات بچ جاتے ہیں, لیکن اس کی کوئی خاص فضائل نہیں ہوں گے. یاد رکھیے, لوگ سمجھتے ہیں کچھ فضیلت ہے وہاں کرنے سے رشتے ٹوٹتے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے. لڑکے والوں کا کہنا ہے کہ جائز جہیز نہ دینے سے لڑکی والوں, اچھا لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہ دو, اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے دیتے ہیں. ایسے اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب لڑکے والے بول رہے ہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے, لڑکی والے بول رہے ہیں ہم خوشی سے دیتے ہیں, تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز, لڑکے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والوں کا کام ہے اس کو لفظاً لے لے. ٹھیک. دوسرا, لڑکے والوں کو میں تاکید کروں گا پھر کبھی زندگی میں اس لڑکی کو ایک بار بھی نہیں بولنا کہ تو نے کچھ نہیں لائی, یہ وعدہ کرے. ہوتا کیا ہے, ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, باپ نے مان لیا لڑکی کی, لڑکی بیاہ دی, بعد میں آپ کی ماں بولتی ہے لڑکے کی, دیکھو بول دیے تو بس اٹھ کے چاکی نہیں تو سیدھا بولتے رہتے, ایسا تو بولتے چلتے رہتا, بولنے سے کیا تم صحیح مان لیے کیا؟ ایسی بولے تھے اب تمہارے گھر آ کے ہم بولیں گے چائے لانے نہیں تو کیا نہیں لائیں گے کیا؟ تو پھر یہ وعدہ کرے کہ زندگی میں کبھی اس کو تکلیف اور ایذا نہیں دیں گا, ورنہ اس کا باپ تو تیار ہے بھیک دینے کے لیے. میں جیس کو بھیک ہی مانتا ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کہیے اس کو, وہ تو تیار ہے دینے کو. لیکن آپ اگر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے اور یہ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی اس کو زندگی میں تانے تشنی نہ دے, اور اپنی عورتوں, گھر کی عورتوں کو پہلے منائے کہ کبھی کوئی بوڑھی یا کوئی جوان اس کو تانا نہ دے کہ تو نے کچھ نہیں لائی. یہ ماحول بنانا پڑے گا. نہیں تو لڑکا بول رہا مجھے جہیز نہیں چاہیے, لڑکے کا باپ بول رہا جہیز نہیں چاہیے, یہاں لڑکی کی ماں بول رہی کہ جہیز چاہیے, اس کی بہنیں بول رہی جہیز چاہیے, لڑکی آگے بچاری اور اس کو تانے تشنی شروع ہوگی. پھر وہ باپ سوچتا ہے یار کاش کی جہیز دکھا کے دیتا, ان کا منہ بند ہو جاتا. یہ تکلیف ہوتی. سماج چونکہ پورا سمجھتا نہیں اس معاملے کو, اس لیے لڑکی والے سوچتے ہیں یار یہ کتنا بھی بولو نہیں اپن دینا ہی چاہیے, اس لیے کہ بعد میں میری بیٹی کو تکلیف دیں گے لوگ, تانے دیں گے, اس وجہ سے بیچارہ کرتا ہے. لیکن آپ اس کو سمجھائیے, اس کے والد کو وعدہ کیجیے کہ دیکھو ہم کبھی اس پہ تانا نہیں ماریں گے, کبھی اس کو جہیز کا نہیں بولیں گے, کوئی عورت ہمارے گھر کی بات نہیں کریں گے. اگر یہ طے ہو جائے تو معاملہ بہت اچھا ہوگا. اور میں نکاح کے تعلق سے بالخصوص عورتوں کو تاکید کروں گا, آپ ٹھان لیجئے یہ چیز کہ آپ کو نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے. مردوں کی مجال نہیں کہ آپ کے آگے جائے, میں بول رہا ہوں آپ کو یاد رکھیے, مجال نہیں مردوں کے آپ کے. اس لیے کہ جب بھی رسومات ہوتے ہیں, جب بھی خرافات ہوتے ہیں, گھر کے مرد جو دنیا کو بولتے پھرتے ہیں کہ یہ رسومات غلط ہے, حرام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو سب رسومات چلتے ہیں, مرد بیچارہ کرسی لے کے باہر سوتا پڑا ہوا رہتا ہے, کسی سے بات کرتا ہے, بھائی کیا ہوا, آپ تو بولتے تھے غلط ہے. یار عورتیں کہاں سنتی, ہکال دی میرے کو باہر بیٹھا ہوا ہوں, ہوتا ہے نا. اب اندازہ لگائی کسی گھر کی عورتوں نے ٹھان لیا کہ نکاح سنت کے مطابق ہوگا, میرے بیٹے کی زندگی میں اگر میں نکاح کر رہی ہوں میرے بیٹی کی برکتیں آئے اور میں سنت کے مطابق کروں گی, اس میں کوئی دنیاوی ارمان اور کوئی حرام کاری نہیں کروں گی, اور اس کے لیے وہ کوشش کرے. اور گھر کے مرد بولے نہیں ہم کو رسومات کرنا ہے, کرو بولنا, کھیلو ہلدی, کھیلو مہندی, کرو ساچک بولنا. ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے, کوئی مرد کریں گا
نہیں، اس لیے کہ عورتیں ہی وجہ بنتی ان تمام رسومات کی. لہٰذا آپ سے بالخصوص اپنی ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا ان رسومات کو آپ چھوڑ دیں. آج بیٹے کے لیے آپ کرا سکتے ہیں، کل بیٹی کے لیے بہت جو ہے رسوائی سہنا پڑیں گی. اس لیے کہ بیٹے کے لیے تو آپ کروا لیں گے، بیٹی کے لیے جب کرنا پڑے گا تو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی تکلیف ہوئیں گی ان لوگوں کو جب ہمارے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا. تو لہٰذا آپ طے کر لیں، آپ طے کر لیں گے. اس لیے میں نے کہا نکاح کے مسائل میں آپ طے کر لیں سنت کے مطابق. ہوا مردوں کی مجال نہیں کہ آپ کے آگے جائیں. مرد کہاں سے رسومات کریں گے؟ ہلدی مہندی سانچک تھوڑی کریں گے. وہ تو کہتے ہیں عورتیں کر رہی بول کے ہم مجبور ہیں. تو لہٰذا عورتیں طے کر لیں، انشاءاللہ عزیز یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی. اور اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ جہیز نہیں چاہیے تو وعدہ کرے کہ لڑکی کو کبھی زندگی میں تکلیف اور تانے نہیں دیں گے اس بات پہ کہ اس نے جہیز نہیں دی. تو انشاءاللہ عزیز پھر نہ دیجیے. اور ایک مثالی نکاح کر کے بتائیے کہ ایسے نکاح ہوتے ہیں نہ کوئی جہیز نہ کچھ، اور مہر نقد دیا گیا اور سنت کے مطابق ہوا. وہ کم لوگ آئے اور کم چرچا ہوا اس نکاح کا، لیکن بہرحال وہ سنت کے مطابق ہوا. دیکھیے ایسی زندگی میں ایسی برکت اللہ دیتا ہے، غریبی سے مالداری پر لے آتا ہے. بھوک مفلسی سے نکال کر جو ہے تنگدستی سے نکال کر ایسی مال و دولت اور عیش و عشرت دیتا ہے، ایسی نیک اولادیں دیتا ہے کہ وہ دنیا میں نام کر کے وہ اولادیں جاتی ہے اور اچھے اچھے کام وہ انسان کر سکتا ہے. تو نکاح بڑی اہم چیز ہے، اسے خامخواہ آدھا دین نہیں کہا گیا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھیں. ایمان کو، اچھا بھائی نے سوال کیا کہ اگر نکاح نہیں کرتا تو نکاح کو مکمل نہیں مانا گیا شریعت میں اگر نکاح نہ ہو تو. دیکھیے اس کا معنی ویسا نہیں ہے کہ اگر میں غیر شادی شدہ ہوں تو میرا ایمان آدھا، دین آدھا ہے. معنی یہ ہے ایمان کے تعلق سے نہیں، یہ آدھا دین ہے. حدیث میں آدھا دین، آدھا ایمان نہیں. ایمان تو انسان کا ہر حال میں پورا ہوگا چاہے نکاح ہو بے نکاح ہو. آدھا دین ہے، مطلب دین اور شریعت کے وہ شعبے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس پہ کھلتے ہیں. طہارت کے معاملات، مخصوص عورتوں کے مسائل، اولاد کی پیدائش، اس میں پہ خرچ کرنا اور وہ تمام چیزیں انسان پہ بوجھ آتا ہے. تب انسان جو ہے معاملات کو سیکھتا اور جانتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کا نکاح نہ ہوا تو دین کہا گیا آدھا، نہ کہ ایمان. تو آدھا دین ہے نکاح. اگر کوئی کر لے تو آدھا دین کرتا، باقی آدھے کی خیر منائے. کوئی کچھ مجبوری سے نہ کر سکے، جسمانی حالات نہ ہو، معاشی حالات نہ ہو، سماجی حالات نہ ہو، تو ایسے لوگ انسان اتنے بھوکمری، پریشانی، تنگ دستی، فسادات، تو نکاح نہیں ہوتے. وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا دین آدھا مکمل. پولیگیمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جبکہ سوسائٹی اسے بہت حقارت سے دیکھتی ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ سماج اس کو بہت برا سمجھتا ہے. دیکھیے پہلے میں اس سے پہلے بھی شاید کسی نے میں سمجھتا ہوں ایک سوال اسی بنیاد پہ کیا تھا پچھلے. بہرحال اس کا جواب دے دیتا ہوں. نکاح کا چونکہ عنوان ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مباح ہے، پرمیٹڈ ہے، یہ مباح ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی مستحب نہیں کہا، بہت بڑھاوا نہیں دیا، لیکن یہ مباح ہے. کوئی انسان چاہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہندوستان میں جو سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس سماج کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو بڑا برا مانا جاتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ اگر انسان کو ضرورت ہے اور یہ ہر فرد کی اپنی خواہش اور اس کے جسامات اور اس کے حالات پر، میں بول نہیں سکتا اس کا کیا اور یہ بول نہیں سکتا تمہارا کیا، وہ اس کا اپنا پرسنل چوائس ہوتی ہے. یاد رکھیے میں اس میں دخل نہیں، کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی انسان ہے جو ایک روٹی کھا کر اس کی بھوک مٹتی ہے، کوئی 2 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے میں اتنا کھاتا ہوں تم اتنا کیوں نہیں کھاتے ہو. ہر کسی کو اللہ نے دیا ہے اس کے استطاعت، اس کے حالات، اس کے جسامات، اس کے جسمانی حالات، اس کی خواہشات کے اعتبار سے وہ کر سکتا ہے جب شریعت نے اجازت دی ہے. اب جب ہندوستانی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو سب سے پہلا الزام جو آتا ہے وہ یہ ہے وہ عورت بہت بری ہوں گی، چپک گئی بیچارے کو آ کر، یا تو یہ مرد بہت بری نظر کا ہوگا اس لیے دوسرا نکاح کیا. یہ جتنے لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں نا بہت بری نظر کے لوگ رہتے ہیں. یہ فلاں اتنے الزامات کہ ایک آدمی جو کرنا چاہے جائز طریقے سے وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ الزامات اس قوم نے بنا دیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان میں سے ایک بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے صحابہ میں سے جن کی ایک بیوی ہوں گی، بالخصوص صحابہ کی جماعت میں سے. اور تابعین تبع تابعین بکثرت ان کی جو بیویاں تھیں، کسی کے 3 تھی، کسی کے 4، اور کسی کی دور جہالت میں جو بیویاں تھیں وہ 17، 18، 20 تھی. لیکن شریعت نے چونکہ 4 کا حکم جب دیا تو باقی کو طلاق کا حکم نہیں دیا تو وہ باقی نکاح میں رہ گئی. لیکن بعد والوں کو صرف 4 کا حکم تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جب یہ نکاح کی آیتیں نازل ہوئی کہ جو ہے 4 نکاح تم کر سکتے، چاہے نکاح کرو لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو، 4 2 3 یا 4 لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تو آپ کیا اور ہم کیا سمجھ، صحابہ بہت خوش ہو گئے تھے اور بہت مزہ آئیں گا، اب تو شادی کا حکم آ گیا زیادہ کرنے کا. تمام کے تمام اکثر صحابہ رنجیدہ ہو گئے تھے. اب ان کو فکر تھی کہ یہ بیویاں جو 4 سے زیادہ ان کے پاس تھی، اب یہ اتنی محبت ان سے کرتے تھے، اگر اللہ نے طلاق کا حکم دے دیا تو میرے کو تو 4 پہ آنا پڑے گا، میں کس کو طلاق دوں گا اس میں سے. ان کی بیویاں بہت زائد تھی. روایت میں آتا 11 12 15 20 30 تک روایتوں میں آتا ہے کہ 30 بیویاں تھیں. یہ اسلام کے 4 کے حکم آنے سے پہلے کی بات. تو صحابہ خوش نہیں ہوئے تھے، سب رنجیدہ تھے کہ اب کس کو نکالوں گا اس صف کے اندر سے. تو یہ حکم بڑا حکیمانہ ہے، اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے تحت ڈالا ہے. اور آج کے اس وقت کی بہرحال یہ ضرورت بھی ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کریں. میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو مباح عمل ہے اور شریعت اور سماج کا اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہر جگہ.
پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اموات زیادہ ہوتی مردوں کی، چاہے بیماریوں کی وجہ سے، امیون سسٹم مردوں کا تھوڑا کمزور ہوتا ہے عورتوں کے مقابلے میں، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے، مرد لڑکے میں بنسبت لڑکی میں۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، جنگوں میں مرتے ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے مرتے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے مردوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، عورتوں کی زیادہ۔ اب بتائیے جو زائد عورتیں ان کا کیا کریں گے ہم؟ اگر یہ ماحول بن جائے کہ ایک سے زیادہ نکاح کا سسٹم عام ہو جائے تو آپ دیکھیے اس سماج کے اندر کوئی عورت کم از کم خودکشی نہیں کریں گے اس وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، پہلے نہیں تو دوسرے نکاح، دوسرے تیسرے نکاح میں کسی نہ کسی کی جائیں گی وہ ضرور، چاہے پھر وہ مطلقہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے پھر وہ کماری ہو۔ لیکن ہم اس کو تیار نہیں ہے کہ شریعت کے اس احکام کو مانیں، اس کو تیار ہے کہ ہم ذلت کی زندگی گزاریں گے، وہ بھاگ کر شادی کرے تو اس کو برداشت کریں گے، لیکن جائز طریقے سے دوسرا نکاح کریں وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو شریعت کو، مسلمانوں کو چاہیے شریعت کے اس حکم کو اگر سمجھ لے، آج عورتوں کی تعداد مسلمان مردوں سے زیادہ ہے، اگر کچھ مرد بھی اس پہ عمل کر لے تو مسلمان عورتوں کا مسئلہ حل ہو جائیں گے مسئلہ، اور اس پر پھر نو مسلم جو لوگ بن رہے ہیں، امریکہ، یورپ، پورے دنیا میں عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، ان کا مسئلہ بھی تو امت مسلمہ کا مسئلہ، ہماری بہنیں ہو جاتی ہو اسلام کے بعد، ان سے کون نکاح کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ یورپ میں اسلام قبول کرنے کی ریشو 70% عورتیں کرتی، 30% مرد کرتے ہیں۔ اگر یہ نو مسلموں کا نو مسلموں سے بھی نکاح کرے تو 30% نو مسلموں پھر بچی ہو رہیں گی نکاح کے لیے، ظاہر سی بات ہے کو مسلمان ہی کریں گے، اور پہلے سے ہمارے پاس بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے بڑی حکمت کے تحت یہ بات دی ہے، تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو ہے طاقت کے ساتھ ساتھ یہ حالت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، دوسرا معاشی اعتبار سے ضرور کرے، اور عورتیں بھی اس کو بڑھاوا دے تاکہ میری دوسری بہن کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سوچتے ہیں نا کبھی کبھار ہم خود، عورتیں خود ایک دوسرے سے کبھی کبھار بات کرتی ہے، کاش کی جو ہے میری بہن سے جو ہے کوئی نکاح کر لے، چاہے دوسرا نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ بولتے ہیں جب نکاح نہیں ہوتا بہت پریشان ہوتے، تو جب یہ خیال آپ لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچیے کہ اس خیال کو عام کر دیں تاکہ امت مسلمہ کی جو لڑکیوں کے مسئلے آپ دیکھیے اتنے رفتار سے گر جائیں گے، اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر کچھ مرد صرف آگے، پوروں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تعداد بھی زیادہ نہیں عورتوں کی، تو یہ شریعت کا ایک حکیمانہ حکم ہے جو قیامت تک کے لیے جو عمل کریں گا بہرحال اس سے سماج اور سوسائٹی کو بہت زیادہ فائدے، ہم اس کے جو فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ والدین کی خدمت کے لیے نکاح کرنا درست ہے کیا؟ قرآن و حدیث سے بتائیے۔ دیکھیے والدین کی خدمت کے لیے بھی انسان نکاح کر سکتا ہے، نکاح کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو شرمگاہ کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، نفسیاتی خواہش کا پورا ہونا، انسان زنا سے بچنا، انسانی نسل کا بڑھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فخر کی وجہ بننا، یہ نکاح کی وجوہات ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی سیکنڈری وجوہات ہو سکتی ہے پرائمری کے علاوہ۔ وہ کیا کیا ہو سکتی ہے پرائمری وجوہات سیکنڈری؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، جنہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بڑی عمر کی تھی اور مطلقہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی جوان عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا، کماری مطلب؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری 3 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور میری جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو سنبھالنے کو کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کے سنبھالے، بال جمائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو کھلائے پلائے۔ سمجھے بات؟ تو یہاں صحابی کا وہ تمام جو شریعت کے پرائمری بنیادی وجوہات تھی، اس کے علاوہ اپنی بھی کچھ باتیں تھی، جیسا کہ اپنے بہنوں کی پرورش، اس لیے انہوں نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے نکاح کیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین بوڑھے ہوں اور خدمت کے لیے کوئی چاہیے، لیکن یہ سیکنڈری پرپز ہے، پرائمری نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، پرائمری تو یہ ہوں گا شرمگاہ کی حفاظت، سنت وہ کرنا، دین کو جو ہے مکمل کرنا اپنے، وہ ہوں گا بنیادی۔ ساتھ میں اگر وہ بہو خدمت کر لے جس کو لایا تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہ کرے تو آپ سے پریشرائز نہ کرے، تم کو تو لائش اپنے خدمت کے لیے، تم کو تو لائش خدمت کے لیے، تم تو کام ہی نہیں کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں کام والی نہیں ہوتی تو جب شادی کرنے سوچتے بچی کی شادی کرو کام والی آ جائے گی، یہ سب سیکنڈری ہو سکتا ہے، بہو کام بھی کریں گے لیکن یقینی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کسی اور آپ کو والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ پہلے یہ شرط بتا دیں نکاح سے پہلے کہ دیکھیے ہم، میری ایک ماں ہے جو بہت کمزور ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، فلاں فلاں اس کی معذوری ہے، لہٰذا اگر ہم نکاح کر رہے ہیں آپ کی بچی سے تو یہ چیز بچی کے ذہن میں ہو پہلے سے۔ ہو سکتا ہے وہ مانے یا تو نہ مانے، جیسا کہ رسول نے فرمایا نا نکاح سے پہلے شرطیں لگائی جا سکتی، جائز شرط، یہ جائز شرط ہو سکتی ہے تو یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بس آپ کے دل میں بات تھی اسی خدمت اور لا کے آپ بول رہے ہیں وہ نہیں کر رہی، تو پھر بہرحال وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہیں۔ لیکن میں پھر تاکید کروں گا اپنی بہنوں سے کہ وہ ضرور اپنی ساس سسر کی خدمت کرے، اس لیے کہ اگر وہ ساس سسر کی خدمت کریں گی تو اس کے گھر میں اس کی بھابھی آ کر اس کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، سیدھی سی بات، ساتھ لے کا اصول چلتا رہے گا۔ آپ اس گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی اور عورتیں آئیں گی، ان کے گھر میں کوئی اور آتی ہے، تو لہٰذا خدمت کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں بہت زیادہ لاغیر ہے، بیمار ہے والدین اور لا رہے تو پہلے کم از کم ایک اشارہ بتا دے کہ ہمارے والدین اتنے بوڑھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہو آئے جو خدمت بھی کرے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہو، اور پھر وہ چاہے تو ہاں کرے چاہے تو نہ بھی کر سکتے، وہ ان کی اپنی چوائس ہوگی۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیا شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے؟ بلکہ میں اس سوال کو ایسا دہراؤں گا کہ ایک صاحب مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر جمائی تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے پوائنٹس نکال کے لاتے ہیں۔
کبھی یہ استدلال شریعت کے دوسرے نکات میں نہیں کیا، نماز، روزے، زکات، حج کے فرائض اور اس کے مسائل میں کہ کیسا نکالنا؟ یہاں برابر اپنا مفاد سمجھ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہے نا تو بولے وہ گھر جمائی تھے تو گھر جمائی بننا جائز ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر کوئی سسر اتنا بوڑھا ہے، اتنا اپاہج ہے، اتنا پریشان حال ہے اور واقع میں وہ داماد، اس کے بھی والدین جو ہے اس کا مطلب وہ آ کر اس کے گھر میں رہ سکتا ہے جس سے اس کی مدد ہو جائے، کچھ اس کی وہ ہو جائے، تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں حرام نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب جو گھر جمائی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے اوپر گرا ہوا رہتا ہوں، پالو، میرے کو رکھو، میرے بچوں کو پالو، تمہاری بیٹی کو بھی پالو. یہ گھر جمائی تو جائز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیسے گھر جمائی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے تھے، ایک نئے وطن میں آئے تھے. آپ مصر کو چھوڑ کے مدین آئے تھے. نہ صرف یہ شہر کا فرق تھا بلکہ ملک اور تہذیب کا فرق تھا. مدین میں عرب تھے اور ظاہر سے موسیٰ علیہ السلام خپتی جو ہے علاقے میں رہے. گوئی نسلاً جو ہے یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن بہرحال خپتیوں میں رہے، پرورش وہاں پائی، پورا ماحول وہاں کا تھا. حتیٰ کہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتے تھے، خپتی زبان آتی تھی. فرعون کے پاس پہلے تھے نا. تو نہ صرف سماج کا فرق تھا، زبان کا فرق تھا، علاقے کا فرق تھا، پورا ملک کا فرق تھا، تہذیب کا فرق تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو یہ واقعہ بڑا پیارا ہے. بہرحال تھوڑی تفصیلات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آ کے مدین میں رکے تو اللہ رب العزت نے وہ واقعے کو بیان کیا. نکاح کے لیے بہت اچھی اس میں حکمتیں ہیں. یاد رکھیے قرآن کے واقعات بہت زبردست چیز ہوتی ہے، ان سے بہت حکمت ہے. والدین کی بالخصوص نصیحت ہے اس واقعے کے اندر. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو واقعے میں آتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگ تھے جو بعد میں آئے اپنی بکریوں کو لے کر اور انہوں نے پہلے پانی پلایا. حالانکہ کچھ عورتیں کھڑی تھی جن کی بکریاں پہلے آئی لیکن بعد میں پانی پیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے نہیں تھے، ہونے والے تھے، لیکن انبیاء سلیم الفطرت ہوتے ہیں، نیک فطرت کے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ ظلم، لڑکیاں پہلے آئی ہے، پانی ان کی بکریاں پیئیں گے، یہ لڑکے کیسے پلاتے؟ جب آپ گئے تو ان چرواہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں اور ہم کو سکھا رہا ہے، آ کر انصاف اور فلاں لڑ پڑے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر سے اللہ کے نبی تھے اور انبیاء علیہ السلام بہت مضبوط انسان ہوتے، مکمل انسان ہوتے اور بہت زبردست طاقت ہوتی ہے. جب آئے تھے مصر سے تب بھی ایک مکہ مارا تھا تو ایک آدمی مر گیا تھا ان کے مار سے. صرف ایک آ کر تھوڑی دھکا وہ کیوں سب کو مار کے ہکال دیا، سب بھاگ گئے نکل کر. اس میں سے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو دو میں سے ایک بڑی تھی، مطلب وہ دو عورتیں تھیں، دو میں سے ایک بڑی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے ان عورتوں سے کہا تم پانی پلاؤ اپنی بکریوں کو پہلے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں. ان کے والد شعیب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، جو بوڑھے ہیں آپ اگر وہاں چلے تو بہتر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہارے آگے پیچھے تو نہیں چل سکتا اس لیے کہ تم لڑکیاں ہو، میں آگے چلتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، ورنہ میں پیچھے چلوں گا تمہارا جسم مجھے دکھے گا. چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے تو کہا ٹھیک میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیے. وہ لڑکیاں پیچھے چلتے رہی، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتائی. جب گھر گئے تو قرآن نے اس بڑی کا قول نقل کیا اور کہا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آدمی بڑا طاقتور امانت دار ہے. بس باپ نے اس خاتون کے اس ایک لفظ سے بھاپ لیا بیٹی کا اشارہ کس طرف ہے، یہ لڑکا بہتر ہے، یہ لڑکا اس کو کہیں نہ کہیں بھاگ گیا ہے، لڑکا بڑا طاقتور اور امانت دار ہے، اے والد سو کیوں نہ رکھ لیں. تب ان کے والد نے کہا کہ تم جو ہے چاہو تو میرے پاس یہاں رہو، میرے بکریاں چراؤ اس لیے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ رہو، اور چاہو تو پھر میری لڑکیوں میں سے کسی ایک سے نکاح بھی کر لو. تو یہاں یہ پتا چلا اس واقعے سے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر کوئی اشارہ کرتے ہیں تو والدین اشارے کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے لے کے غلط ہے تو اس کو بتا دے، صحیح ہے تو اس میں آگے پہل کر سکتے ہیں. کہ تو اس لڑکی کا اشارہ تھا خالی، یہ مرد بڑا طاقتور اور امانت دار ہے. باپ نے بھاپ دیا اس بات کو. ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، معمولی انسان تھوڑی، تو بھاپ گئے فوراً لڑکی کی اس بات کو اور کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نکاح کیا. لیکن نکاح کرنے سے پہلے کہا میں اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا اس شرط پہ کہ 8 سال میری بکریاں چرانا پڑیں گی تم کو. اب یہ گھر جمائی ہوا کیا؟ 8 سال بکریاں اور 8 پہ 2 سال چرا لو تو پھر یہ تمہارے طرف سے سمجھو یہ اضافی بونس رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی نکاح کرنے کے لیے، دیا سروسز دی. پیسہ نہیں تھا نا، آپ تو خلاش آئے تھے نا، اپنے ملک سے بھاگ کر آئے تھے، سروسز دینا پڑی نا اس کے بدلے میں. 10 ایئرس کی سروسز بعد نکاح ہوا تو یہ کیا گھر جمائی ہوئی؟ تو لوگ کیسے اپنے مفادات نکالتے. تو بہرحال اگر گھر جمائی سے مراد یہ ہے کہ ایک سسر جو بوڑھا ہے، پریشان ہے، مسکین ہے، اور ایک داماد جو اپنے گھر سے پریشان ہے یا وہاں نہیں رہ سکتا یا دوسرے ملک میں ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے اور پھر وہاں رہ کر اس کی مدد کر کے اس کی مدد کے عوض کچھ لیتا ہے تو جائز ہے. لیکن گھر داماد سے مراد یہ گھر جمائی سے جا کے پڑ جاؤ اس کے آنکھ پہ بیچارے بوڑھے آدمی کے